باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر۔ باب اس بارے میں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر میں حضرت خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام کی طرف جانا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو اللہ نے آپ کو رشد سکھایا ہے آپ اس سے مجھے بھی سکھائیں۔ تو یہ لفظ خضر فتح خا کے ساتھ اور کسرہ ضاد کے ساتھ، اور ایسے ہی خضر یعنی دوسرا اس کا تلفظ خضر ہے، خضر اور خضر، یہ آپ کا لقب ہے، اور یہ اس لیے مشہور ہوا تھا کہ آپ کا یہ معجزہ تھا، چونکہ اصح قول کے مطابق آپ نبی ہیں، تو معجزہ یہ تھا کہ آپ سفیدہ زمین یعنی چٹیل گراؤنڈ میں بھی اگر بیٹھتے تھے تو وہاں فوراً سبزہ اگاتا تھا اور لہلہانا شروع کر دیتا تھا۔ یہ مطلب جو ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو کتاب الانبیاء علیہ السلام ہے بخاری کی، اس میں مرفوعاً اس کو ذکر کیا ہے، یعنی فرمان رسول علیہ السلام کے لحاظ سے۔ نبوت ویسے یعنی اختلاف ہے کہ کچھ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں مگر جمہور ان کو نبی مانتے ہیں، تو یعنی ان کی نبوت والا جو پہلو ہے وہ راجح ہے۔ فہم دین میں ہم نے ایک پورا پروگرام بھی ان کے حالات پر کیا ہے، اور نبوت کے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل یہ ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ وہ جو 3 واقعات ہیں اس میں پھر یہ کہا وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ کام اپنے رائے پر نہیں کیا، اللہ کے حکم پر کیا ہے۔ وما فعلتہ عن امری، اپنے امر سے میں نے یہ نہیں کیا بلکہ امر الہی سے کیا ہے۔ تو یہاں سے پھر امر الہی کیسے پہنچا ان کے پاس، تو پھر وحی ثابت ہوئی، اس طرح پھر نبوت ثابت ہوئی، میں نے اللہ کے امر سے یہ کام کیا ہے۔ تو امر اللہ کا ثابت ہونا ان کے لیے جب کہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو ایک تو یہ ہے نا جس طرح کسی نبی کے صحابی کسی کو چیز کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا امر ہے، وہ ان کے نبی کے ذریعے سے اس صحابی تک پہنچا ہوتا ہے، تو ان کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ کسی نبی کے صحابی ہوں، تو کہہ رہے تھے وما فعلتہ عن امری، تو اس سے پھر علماء نے ان کی نبوت کو ثابت کیا۔ کچھ لوگوں نے یعنی یہاں تعویل کرنا چاہی تو اس کا بھی الکوثر الجاری میں انہوں نے رد کیا۔ تعویل یہ ہے کہ یہ عن امری یوں ہو کہ اس زمانے کے جو نبی ہوں تو انہیں حکم آیا ہو اور انہوں نے بلا کے ان کو تعلیم دی ہو کہ یہ کام تم نے، وہ بچے کا جو ہے وہ سر اتارنا اور کشتی کو توڑنا اور دیوار کو بنانا، وہ انہوں نے ان کو سکھایا ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ والحمل علی انہ امرہ نبی فی ذلک الزمان کالمحال، یعنی یہ محال کی طرح ہے، چونکہ اس زمانے کے نبی جو ہیں وہ معروف و حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہ تو ساتھ ہی موجود تھے اور اس سلسلے میں پوچھ رہے تھے کہ انہیں تعجب تھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو اور تو کوئی نبی نہیں تھا تو جس کے ذریعے سے ان تک یہ اللہ کا حکم آیا ہو، تو یہ پھر خود ان پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی تھی، لہذا یہ دلیل ہے وما فعلتہ عن امری ان کی نبوت کے لحاظ سے حضرت خضر علیہ السلام۔ وہ آیت میں ہے، اور ایک بات پھر حدیث میں ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آگے آ رہا ہے کہ انا علی علم علمنی اللہ، میں ایک ایسے علم پر ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، تو تعلیم کی اللہ کی طرف نسبت کی، تو حقیقت اس نسبت میں یعنی نسبت میں اصل حقیقت ہے، مجاز وہ تب ہوگا ثانوی طور پر جب حقیقت متظر ہو، تو علمنی اللہ، جو اللہ نے مجھے تعلیم دی، تو یہ بھی حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ کچھ لوگوں نے ان کے ملک ہونے کا، فرشتہ ہونے کا قول کیا، اس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہ خطا محض ہے، یعنی فرشتہ ہونے کا قول محض خطا ہے، یعنی اس سے
اچھا قول ولی ہونے کا ہے، اور راجع اور صحیح ترین جو ہے وہ نبی ہونے کا قول ہے۔ فرشتہ ہونے کی نفی جو ہے وہ استطعما جو ہے وہاں سے ہوتی ہے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ باقی کچھ لوگوں نے نبوت پر استدلال اس سے کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تعلم کیا تو لہذا انہیں نبی ماننا چاہیے، تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ نبی غیر نبی سے تعلم کر رہا ہے۔ اس چیز کو کچھ لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنایا۔ تو امام قرآنی کہتے ہیں کہ یہ دلیل بنانا صحیح نہیں ہے، یعنی وہ دو دلیلیں ان کو اصل قرار دیا، وما فعلتہ عن امری ایک وہ دلیل، اور دوسرا کہ انا علی علم علمنی اللہ یہ دوسری دلیل۔ باقی یہ دلیل بنانا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ مُوسَى لَمْ يَتَعَلَّمْ مِنْهُ مِنْ أُمُورِ الشَّرْعِ شَيْئًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے شریعت کے امور سے کوئی شے نہیں سیکھی۔ تو شریعت کے امور سے کوئی شے سیکھتے تو پھر ہوتا کہ نبی اپنی شریعت کسی دوسرے سے سیکھ رہے ہیں غیر نبی سے، لہذا ان کو پھر نبی مانا جائے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تعلم کیا وہ شریعت کے کسی شے کا تعلم نہیں کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو کہ رسول بھی ہیں، اور پھر اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اولو العزم رسول جو ان میں سے ہیں، اور ان کی تورات میں ہر چیز کا بیان موجود تھا، دین کے لحاظ سے جس کی انہیں ضرورت تھی وہ سب کچھ کو موجود تھا۔ تو انما اتباعہ لہ کان ابتلاء من اللہ، یہ جو سلسلہ تھا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، ابتلاء تھا، یہ نہیں کہ ان کی شریعت کا کوئی حصہ باقی رہتا تھا اور وہ حضرت خضر علیہ السلام سے پڑھنا چاہیں، ایسا نہیں تھا۔ چونکہ ان سے ایک عبارت کا صدور ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس بنیاد پر پھر انہیں سفر کی طرف لگایا گیا تھا۔ وہ عبارت یعنی جب ان سے پوچھا گیا کہ حل تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا، مجھ سے بڑا روئے زمین پر کوئی عالم نہیں ہے۔ فأوحى اللہ الی موسیٰ، تو پھر اللہ نے وحی کی کہ ہمارا بندہ عبدنا خضر، وہ ان سے جا کے آپ پوچھیں ان سے، تو یہ پتہ چلے کہ والذین اوتوا العلم درجات، اور ان کا علم تجھ سے زائد ہے۔ تو یہ اس آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ سارا سلسلہ چلا تھا، ورنہ ان کی شریعت مکمل تھی ان کی کتاب کے لحاظ سے۔ تو یہ اگر شریعت دوسرے کسی سے جا کے سیکھتے تو پھر لازم آتا کہ نبی غیر نبی سے جا کے پڑھ رہا ہے، اس طرح کا پڑھنا تو وہ تو لازم آتا نہیں، لہذا اسے دلیل نہیں بنانا چاہیے، اور باقی دو دلیلیں جو پہلے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ جواب دیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ عالم کیا آپ سے کوئی ہے، تو جواب میں فرماتے واللہ عالم، تو یہ اس لیے پھر آزمائش شروع ہوئی۔ ان کے بارے میں ایک تو یہ نا کہ سارے انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، متعدد احادیث ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی، پس اللہ کے ہر نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح یعنی روئے زمین پہ زندہ ہونا، یعنی وہ قبر کے علاوہ، تو امام نووی کہتے ہیں کہ الاکثرون علی انہ حی، اکثر اس پر ہیں کہ آپ زندہ ہیں، یعنی جس طرح کے ظاہری حیات ہوتی ہے، یعنی ایک تو ہر نبی کی حیات ہے اس سے ہٹ کر، اور اس پر وعلیہ اتفاق الصوفیہ، یعنی صوفیاء جو ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے حضرت خضر علیہ السلام کی حیات پر، یہ ظاہری طور پہ۔ مصنف کہتے ہیں سمعت اہل شام، میں نے اہل شام سے یہ سنا، یقولون ان النووی کان یجتمع بہ فی بستان من البساتین باللیل، کہ امام
نووی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام سے رات کے وقت ایک باغ میں ملاقات کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دجال جب آئے گا تو جس شخص کو دجال لوگوں کے سامنے قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا، یعنی لوگوں کی آزمائش کے لیے، تو وہ خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ دجال کی طرف سے یعنی انہیں قتل کیا جائے گا اور پھر زندہ کیا جائے گا۔ باقی کہتے ہیں واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ تو یہ الکوثر الجاری کے اندر یہ گفتگو تھی ان کے بارے میں، حضرت خضر علیہ السلام کے تعارف کے لحاظ سے مختصر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہ تمارا ہوا والحر بن قیس، تمارا کا مطلب ہے ان کی آپس میں بحث ہو گئی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حر بن قیس کی۔ کس موضوع میں؟ صاحب موسیٰ میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر جو ان کے ساتھ تھے ان کے بارے میں، کہ صاحب موسیٰ کون تھے اس سفر میں، اس پر بحث ہوئی۔ تمارا تو ضمیر متصل پر جب عطف ڈالا جائے ظاہر کا تو ضمیر منفصل کے ساتھ پھر اس کی تاکید لائی جاتی ہے، تو تمارا میں جو ضمیر ہے اس پر عطف ڈالا گیا ہے حر کا، تو ضمیر منفصل ہوا کے ساتھ پھر تاکید لائی گئی ہے۔ اچھا جی، جب ان کے آپس میں بحث ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، صاحب موسیٰ جنہیں کہا گیا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اتنے میں ان دونوں کے پاس سے حضرت ابی بن کعب گزرے، چونکہ یہ چھوٹی عمر کے صحابی ہیں تو وہ سینئر صحابی تھے، یعنی زمانہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو وہ جب گزرے، اور یہ جو صحابہ میں سے مدرسین صحابہ تھے خصوصی طور پر، ان میں سے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم جیسے صحابہ شمار ہوتے ہیں، تو ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور کہا کہ انی تمارائی تو انا و صاحبی، میں اور میرے دوست یہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں حر بن قیس، اب یہاں پھر جو ہے وہ متصل پر عطف تھا صاحبی کا تو آنا سے تاکید لائے گی، صاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ، صاحب موسیٰ علیہ السلام میں میرا اور ان کا اختلاف ہو گیا ہے۔ الذی سال موسیٰ السبیل الی لقیہ، وہ صاحب موسیٰ کہ جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رستے کا سوال کیا تھا۔ حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، تو آپ کے پاس کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صاحب موسیٰ ہیں جن سے وہ ملنے گئے تھے تو ان کے بارے میں کچھ بتایا ہو؟ قال نعم، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میرے پاس حدیث ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ اس دوران کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں، ایک شخص ان کے پاس آیا، یعنی یہ جو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا ان کے پاس شخص آیا، اس نے کہا حل تعلم احدا اعلم منک، کیا کوئی آپ ایسی ہستی بھی جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھنے والی ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا لا، ایسی اور کوئی ہستی میں نہیں جانتا۔ فأوحى اللہ الی موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، بلا کیوں نہیں، عبدنا خضر، ہمارے بندے خاص حضرت خضر علیہ السلام وہ آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ فسال موسیٰ السبیل الیہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر شوق ہوا کہ جو روئے زمین پہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں میں پھر ان سے جا کے ملوں۔ یہ موضوع تھا ان دو ہستیوں کا کہ وہ کون تھے جو صاحب موسیٰ اس معنی میں ہیں، تو اس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سے ثابت کیا۔ فسأل موسیٰ السبیل الیہ، ان کی طرف جانے کے لیے سوال کیا۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا لا، آپ اس میں جھوٹے نہیں تھے، معاذ اللہ سچے تھے، کیونکہ پوچھا یہ کہ آپ کے علم میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، یعنی مراد جو ہے وہ روئے زمین پر،
اللہ کا علم تو یقیناً ان سے زیادہ تھا اور وہ جانتے بھی تھے، اور اس کے لحاظ سے انکار بھی نہیں تھا۔ یعنی اصل سوال یہ تھا کہ انسانوں میں روئے زمین پر کوئی آپ سے بڑا عالم ہے، یہ سوال تھا۔ تو جب آپ کے علم میں اور کوئی عالم تھا ہی نہیں تو آپ نے لا ہی کہنا تھا، تو لا کہنے میں آپ صادق تھے، مگر اولا یہ تھا کہ فرماتے اللہ عالم۔ یعنی اللہ عالم کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر ہو سکتا ہے کوئی بڑا مجھ سے بھی عالم ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی میرے علم میں تو کوئی نہیں، اس میں جو تھا وہ سچ انہوں نے فرمایا۔ لیکن اولا یہ تھا کہ اس سلسلہ میں یعنی لا کی بجائے اللہ عالم فرما دیتے کہ اس موضوع پر کہ مجھ سے کوئی بڑا عالم ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس واسطے انہوں نے یہاں لکھا کہ وکانہ فی ذالک القول صادقہ، یعنی لا کہنے میں آپ صادق تھے، چونکہ جب آپ کو دائرہ یہ بتایا گیا کہ حل تعلم، آپ جانتے ہیں، تو آپ کے علم میں اگر ہوتا کوئی عالم اور پھر نہ بتاتے تو پھر کذب بنتا، تو آپ کے علم میں تو تھا ہی نہیں، تو پھر آپ کا لا کہنا یہ صدق تھا اور صدق ہے۔ لیکن کہتے ہیں الا انہ کان الاولی بحالہ، آپ کا جو مرتبہ ہے نبوت والا اس کے شایان شان یہ تھا ان یقول اللہ عالم، آپ اللہ عالم جواب میں فرما دیتے، اولا یہ تھا۔ تو یہ صرف خلاف اولا ہے، لا کہنا یہ جھوٹ ہرگز نہیں ہے۔ تو اس پر یہ لکھتے ہیں والانبیاء والرسل یعاتبون علی امثال ذالک، یعنی عام بندے کا اولا کی خلاف کرنا یہ اور مسئلہ ہے، اور انبیاء اور رسل کے معاملہ میں یہ اور ہے، ان کی طرف سے جب ہو، اس واسطے یہ آزمائش جو ہے وہ پھر شروع ہوئی۔ اب جو ترجمۃ الباب میں لفظ خضر ہے وہاں الف لام ہے، الی الخضر، اور یہاں جو حدیث میں ہے عبدنا خضر، یہاں الف لام نہیں ہے۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا جو آپ کو کئی جگہ کام دے سکتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا قلت الاعلام المشتقہ تو یجوز فیہ اللام، کہ جو اعلام مشتقہ ہیں ان کے اندر لام لانا جائز ہے وصفیت کے معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یعنی جو اصل وصف کا معنی ہے وہ جو زمین ہری بھری ہو جاتی تھی، تو عباس نحوی جو ہے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، لہٰذا یعنی خضر بھی جائز ہے اور الخضر بھی جائز ہے۔ فسال موسیٰ السبیل الیہ فجعل اللہ له الحوت آیتاً، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی بنا دیا، یعنی یہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے گی وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ وقیل لہ، اور آپ سے کہا گیا اذا فقدت الحوت فرج، جب آپ مچھلی کو مفقود پائیں تو پھر لوٹیں، فإنک ستلقاہ، تو آپ اس جگہ پھر ملاقات کر لیں گے حضرت خضر علیہ السلام سے۔ اور اس طرح آپ جو یعنی مچھلی جس وقت زندہ ہوئی اور وہ پانی کے اندر سے گزری، تو پانی میں جس طرح غار ہوتی ہے جمی ہوئی برف کے اندر، تو اس طرح یہ حکم تھا کہ جدھر جدھر وہ جائے تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا، تو آگے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ فقال لموسیٰ فتاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے خادم نے کہا، جو حضرت یوشع بن نون تھے، حضرت یوشع بن نون، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہ جب ہم نے چٹان کی طرف پناہ لی تھی میں مچھلی کو بھول گیا ہوں، یعنی وہاں دھیان نہیں رہا مجھ سے کہ میں دیکھتا کہ موجود ہے تو شادان میں یا نکل گئی ہے، اور نہیں بھلایا اسے مجھے مگر شیطان نے، کہ میں یاد کرتا دھیان کرتا کہ مچھلی کدھر ہے۔ قال ذالک ما کنا نبغی، آپ نے فرمایا وہیں تو جانا تھا، یہ وہی جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے، کہ جہاں آ کے مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ نکل گئی تو شدان سے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا،
تو دونوں واپس لوٹے، جتنا آگے جا چکے تھے پھر واپس آئے اپنے قدموں کے نشان پر، قاصاصا ان قدموں کے نشان کی اتباع کرتے ہوئے، یعنی انہی نشانوں پر واپس آئے۔ فوجدا خضرا، تو حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ فکان من شأنہ ما الذی قص اللہ عز وجل فی کتابہ، تو آگے تفصیلاً پھر وہ قصہ قرآن مجید میں موجود ہے، بخاری میں پھر آگے آئے گا کچھ دیر بعد تفصیلاً وہ سارا قصہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے۔ کہتے ہیں وَمِن فوائد الحدیث ان العالم ينبغي الا يغتر بعلمه، فوائد حدیث میں سے یہ ہے کہ عالم کو اپنے علم پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، عالم کو، کیوں؟ وفوق کل ذی علم علیم، اور پھر یہ کہ جب پتہ چلے کہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہے تو اس سے استفادہ کرنے میں پھر جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے، اگر سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کر لینا چاہیے۔ اور یہ پتہ چلا کہ زیادہ راہ لے جانا سفر میں یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ جب اللہ نے رزق دینا ہے تو ہم ساتھ کیوں لے کے جائیں، اللہ خود بھیج دے گا، تو یہ تدبیر اختیار کرنا، لے جانا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔